دوستو اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے اس عظیم ادارے میں جہاں سے پڑھنے والے بچے یا پڑھ کر جانے والے بچوں نے اب تک اولمپکس میں پاکستان کے لیے 7 میڈل حاصل کیے ہیں۔ جی ہاں، کنگسٹن انسٹیٹیوٹ فار انکلوسیو ایجوکیشن پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جہاں خصوصی بچوں نے اب تک پاکستان کے لیے اسپیشل اولمپکس میں 3 گولڈ، 1 سلور اور 3 برونز میڈل حاصل کیے ہیں، اور ان تمام کامیابیوں کا سہرا یہاں کے محتمم جناب سردار محمد عرفان صاحب کو جاتا ہے، جن کی محنتوں اور یہاں کے اسٹاف کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے اس انسٹیٹیوٹ نے پاکستان کے لیے یہ عزت کا مقام بنایا۔ نہ تو اس انسٹیٹیوٹ کے پاس اپنی کوئی ذاتی بلڈنگ ہے، نہ کوئی اسپورٹس کا میدان ہے۔ کرائے کی بلڈنگ میں بننے والا یہ انسٹیٹیوٹ اس وقت صرف اگر کسی چیز کی وجہ سے چل رہا ہے تو یہاں کے اساتذہ کا احساس، ان کی محبت اور انتھک محنت، جو ایک طرف ان خصوصی بچوں کے نشو و نما پہ مکمل زور دے رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو ایسے مقام پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں وہ اپنے لیے اور پاکستان کے لیے باعث فخر ہوں۔ جو اب ہم پاکستان کے ان عظیم کھلاڑیوں سے ایک ایک کر کے بات چیت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس محنت اور لگن سے انہوں نے کام کیا اور پاکستان کے لیے یہ اعزاز حاصل کیے۔ جی، یہ عبید خان جدون ہے، کنگسٹن اسکول میں کلاس 5 میں آئے تھے اور انہوں نے 2 میڈل جیتے ہیں، 2013 میں کوریا سے ایتھلیٹکس میں اور 2024 میں انہوں نے 23 میں جرمنی سے انہوں نے برونز میڈل جیتا ہے اس میں ہاکی میں۔ رضوان نے ماشاءاللہ 2017 میں اس نے گولڈ میڈل جیتا تھا ابو ظہبی سے، اور یہ بہت زبردست سٹار ہیں، کنگسٹن اسکول کے باسکٹ بال کی ٹیم کے کیپٹن ہیں، اور جب ابو ظہبی گئے تھے وہاں پہ بھی یہ کیپٹن تھے۔ ہی از اے مین آف میچ۔ اسامہ عزیز نے ماشاءاللہ آسٹریا سے اسکینگ میں سلور میڈل جیتا ہے، اور یہ ان کے میرے پاس نرسری کلاس میں آئے تھے اور ہر فن مولا ہیں، اور ابھی یہ بچوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہی از اے اسپیشل ہیرو اس ایبٹ آباد کا۔ اور یہ ہیں احمد، میرے پاس آئے تھے، اور احمد ماشاءاللہ اب اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ 2023 میں انہوں نے برونز میڈل جیت کے لایا ہاکی میں، ایبٹ آباد کا کھلاڑی ہے اور ماشاءاللہ اپنا بزنس کرتا ہے۔ اور یہ میرا بہت پیارا بیٹا شہزادہ اور راجہ، اور یہ جیت کے لایا جی 2023 میں یہ باسکٹ بال میں گولڈ میڈل جیت کے لایا۔ اس نے ماشاءاللہ باسکٹ بال ٹیم کا کیپٹن تھا، اور کیپٹن کے ساتھ انہوں نے آخری منٹ میں 2 گول کیے تھے، اور پاکستانی ٹیم کو اس نے وہاں پہ پاکستانی ٹیم کا جو پرچم ہے اس کو بلند کیا تھا، سر اس کی وجہ سے ہوا۔ اور یہ ہماری شہزادی فرزانہ نے ابو ظہبی سے گولڈ میڈل جیتا باسکٹ بال میں، اور یہ میڈلز دیکھیں ماشاءاللہ میڈلوں کی پوری ایک لائن ہے، اور اس جیسی انٹیلیجنٹ، نفاست والی، اور ماشاءاللہ میں ہمارے اسکول کے سارے کام کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، اپنے والدین کا ایک فخر ہے، اور سب سے بڑی بات کیونکہ بچیاں جو ہیں وہ بہت کم جاتی ہیں، اور یہ لیڈر ہے، یہ پورے پاکستان کی لیڈر ہے، اور بہت زبردست ماشاءاللہ ہر فن مولا ہے۔ اپنے والدین کے لیے ایک فخر، معاشرے کے لیے ایک فخر، کنگسٹن اسکول کے لیے ایک فخر، اور تمام اسپیشل نیڈ فیمیل ایتھلیٹس کے لیے ایک فخر۔ فرزانہ، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے پاکستان کے لیے جو ہے میڈل حاصل کی ہے، اور خاص طور سے جن علاقوں سے ہم بلونگ کرتے ہیں یہاں خواتین بہت کم جو ہیں سپورٹس میں ہیں، تو جب یہ میڈل لے کے آپ آئیں تو کیا آپ کی فیلنگ تھی، کیا جذبات تھے؟ فیلنگ الگ تھی جی، میں کہتی ہوں جو پاکستان جو جیت کے آتے ہیں وہ الگ فیلنگ ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ میڈل کس گیم میں اور کب جیتا؟ باسکٹ بال میں ابو ظہبی میں ورلڈ گیم میں 2019 میں، تو یہ تقریباً 5-6 سال پہلے آپ نے جیتا، تو آپ تو ابھی بھی بہت ینگ ہیں، تو ابھی اس وقت بھی آپ کنگسٹن اسکول میں ہی پڑھ رہی تھی اور ابھی بھی آپ یہیں پہ پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی کیا ارادہ ہے، کیا آگے آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا چاہیں گی، دوبارہ جانا چاہیں گی؟ تو کوئی تیاری وغیرہ آپ کر رہی ہیں یا نہیں؟ کر رہے ہیں۔ کیسے آپ تیاری کر رہی ہیں؟ یہاں پہ سر کمر لے کے جاتے ہیں ٹاؤن ہال میں باسکٹ بال پریکٹس کرانے کے لیے ہر ہفتے۔ ٹھیک، اور میں نے سنا ہے کہ باسکٹ بال کے علاوہ بھی آپ جو ہے باقی گیمز بھی کرتی ہیں، کوئی ہے ایسے ہی؟
कौन कौन सी गेम्स आप करती हैं? बॉची करती हूँ और रेस करती हूँ। फरजाना, ये बताएं कि जिस इलाके से आप बिलोंग करती हैं, यहाँ लड़कियाँ बहुत कम आगे निकलती हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स के फील्ड में, और आप एक खसूसी अफराद होने के बावजूद इतने आगे तक गई हैं, तो बाकी बच्चियों को जो कि स्पेशल चाइल्ड है, उन्हें क्या पैगाम आप देंगी? मैं स्पेशल बच्चों को वालिदैन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का आगे बढ़ने दें और स्पोर्ट में आने दें और क्रिस्टन सराफाई के पास भेजें, और मैं भी एक टीचर, मैं भी आगे उनको आगे लेके जाऊँगी स्पोर्ट में। फरजाना, क्या आने वाली ओलंपिक्स के लिए आप तैयारी कर रही हैं या नहीं? जी मैं कर रही हूँ। हफ्ते हफ्ते सरकमा हमें बास्केटबॉल कोर्ट में लेके जाते वो कराते हैं। और ये तैयारी किस तरह आप कर रही हैं? हम 2-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, फिर बास्केटबॉल को शूट कैसे करना है, वो कैसे मारना है, कैसे देखना है वगैरह। आपने 2023 में जर्मनी में जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया स्पेशल ओलंपिक्स में। जी। तो किस गेम में आपने शिरकत की? मैंने माशाल्लाह हॉकी में। और आप किंगस्टन स्कूल जो है कितना अरसा पढ़े हैं? मैंने किंगस्टन में स्कूल में काफ़ी अरसा पढ़ा है। आपने हॉकी की तैयारी किस तरह की? स्कूल में हमने सार कमर ने ट्रेनिंग कराई है माशाल्लाह। तो स्कूल का तो ना कोई ग्राउंड है, ना जो है कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, तो किस तरह ये इतना आगे आप बढ़ गए? बस दिल में जगह हो तो जगह हो जाती है, मिल जाती है। अगली जो ओलंपिक्स है वो 2027 में चिली में होनी है, तो क्या उसके लिए भी कोई तैयारी आप कर रहे हैं या नहीं? जी इंशाल्लाह अभी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फिर जाएंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान का फिर नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम इरफान है, मैं किंगस्टन स्कूल से पढ़ा हूँ, मेहनत की है और 6th क्लास में पढ़ता रहा था, ठीक है, और बास्केटबॉल का कैप्टन था। अच्छा। और 2018 में FCB में गोल्ड मेडल हासिल किया था और मेहनत की थी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन सब मेहनत की और नाम रोशन किया। आपने ये गोल्ड मेडल 2017 में स्पेशल ओलंपिक्स में हासिल किया अबू धाबी में, तैयारी किस तरह की आपने? बहुत अच्छी की है, मेहनत की थी और स्कूल की तरफ से मेहनत की थी, अच्छी की है और कोशिश की, और इंशाल्लाह अभी चांस हो गया ना आके कोशिश करूँगा। और किंगस्टन स्कूल में कितना अरसा आप पढ़े हैं? मैं 15 काफ़ी साल हुए थे और किंगस्टन स्कूल में पढ़ा था 6 तक। अभी आगे की भी कोई तैयारी आप कर रहे हैं बास्केटबॉल की? अभी कोशिश कर रहा हूँ आपके चांसेस होने, मेहनत कर रहा हूँ। जी, तो आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? जी कर रहा हूँ, और अभी मेरा एक कोच है ना सर का, मैंने मेहनत करवा रहे हैं, अच्छी करवा रहे हैं और आगे इंशाल्लाह। आपने इतने सारे और मेडल्स पहने हैं, ये कहाँ कहाँ जीते हैं? ये फुटबॉल पे जीता था। जबरदस्त, नेशनल गेम्स में। जी। और ये बास्केटबॉल जीता। जबरदस्त, ये भी नेशनल गेम्स है। ये भी बास्केटबॉल। जबरदस्त, वेल डन, वेल डन। तो अभी आप क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल मैं सुबह प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, उसके बाद शॉप में जाता हूँ, फिर अभी आके है ना कुछ। उसामा, आपने 2017 में स्की में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया ऑस्ट्रिया से, तो ये तैयारी श्यारी कैसे की आपने? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयारी किया, तो ये मैं किंगस्टन स्कूल का नतीजा था, तो यहाँ से मैंने ये सीखा और मैं आगे जाके मैंने ये हासिल किया, तो क्रिकेट गया, लंदन गया, वहाँ से मैंने ये ट्रेनिंग हासिल किया, तब मैं जाके बाहर से गोल्ड मेडल जीत के लाई। और एबटाबाद में आपने कैसे तैयारी की? एबटाबाद में तो स्नो बड़ी कम होती है, यहाँ किस तरह आपने तैयारी की? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल की मेहनत थी, तो उन्होंने तैयारी बहुत ज़्यादा की है, तो सरफान की बहुत मेहनत थी और सरकम की, इन दोनों ने बहुत मेहनत की है। इस नतीजे से मुझे मिला था, ग्राउंड में जाने का मिला था, ग्राउंड में नहीं मिल रहे थे, बहुत इशू था, इसलिए हम आगे जा सके। और आपने कितना अरसा किंगस्टन स्कूल में पढ़ा है? नहीं तो किंगस्टन स्कूल में 15 साल हो गए मेरे स्कूल में पढ़ते हुए। नए बच्चे जो है, स्पेशल चिल्ड्रन जो है, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि वो आपकी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें? मैं यही कहना चाहूँगा, तो हमारे जैसे बच्चे हैं वो आगे जाके यही स्पेंड करें, तो अपनी मेहनत करें, अपनी भरपूर कोशिश करें, तो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये आपने और भी बहुत सारे मेडल हासिल किए हुए हैं, ये बाकी किन चीज़ के मेडल्स हैं? ये मैंने बैडमिंटन में किया था, यह मैंने ऑस्ट्रेलिया से स्की में 7 मेडल हासिल किए, बहुत जगह में हासिल किया है।
جی میرا نام سردار محمد عرفان ہے اور گزشتہ 27 سال سے کنگسٹن اسکول پر انکلوسیو ایجوکیشن کا ایک ادارہ چلا رہے ہیں جس میں اسپیشل نیڈ بچے اور نارمل بچے دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں. 99 میں جب اسکول شروع کیا تھا تو یہ اسکول اپنا بالکل ایک بچے کی طرح تھا, بڑا کمزور, اور آج 2025 میں ہم اس طاقت کے ساتھ ابھرے ہیں کہ ان بچوں نے 7 انٹرنیشنل میڈل جیتے ہیں, اور میڈل جیتنے کے علاوہ ہم ان بچوں نے پورے ایبٹ آباد, ہری پور, مانسرا کو چیلنج کیا, تمام اسکول, کالجز اور یونیورسٹی کو کہ ہمارے ساتھ آ کے باسکٹ بال کا میچ کھیلیں. عبید اللہ جدون نے 2013 میں کوریا سے گولڈ میڈل حاصل کیا سنو شوئنگ میں, اور پھر 2023 میں جرمنی سے گولڈ میڈل حاصل کیا ہاکی میں. عبید, آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں ایبٹ آباد سے بلانگ کرتے ہیں. آپ کنگسٹن اسکول میں کب سے کب تک پڑھے ہیں؟ میں 2011 میں پڑھے تھے کنگسٹن اسکول میں. کتنے سال آپ پڑھے ادھر؟ میں 11 سال ادھر تقریباً پڑھے تھے کنگسٹن. اور کیسا لگا آپ کو کنگسٹن اسکول؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. آپ نے کیسے تیاری کی اتنی کہ سنو شوئنگ جو کہ ایبٹ آباد میں اتنی برف باری ہوتی بھی نہیں ہے اس کی تیاری کی, اور پھر آپ نے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا؟ جی جناب, ہمیں سر عرفان نے بھی تیار کروایا نہ تھا گلی میں جا کر برف کے اوپر, اور سر قمر نے بھی ہمیں تیاری کروائی ہے برف کے اوپر, اور تب میں جا کے آگے گولڈ میڈل لے کر آئے. جو باقی اسپیشل پیپل ہے جی جی ان کو کیا پیغام دیں گے تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور پاکستان کا نام روشن کریں؟ میں اسپیشل بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہوں, اپنے لیے اچھا استاد ڈھونڈیں, مایوسی سے نکلیں اور اپنی مزدوری کو طاقت بنائیں. ہم طاقتور ہیں. جب ہم اسپیشل بچوں پہ کام کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میری آنکھوں کے سامنے سے گزری. آپ نے فرمایا کہ بچپن کا کھیل کود بڑے ہو کر عقل و دانش کی دلیل ہے. یہ حدیث میرے دل میں ایسے سمائی کہ ہم نے سپورٹس کو بڑا فوکس کر دیا. یہاں پر ہر بچے کے لیے جو ہے انڈیویجول ایجوکیشنل سپورٹس پلان بنتا ہے جس کے مطابق ہر بچے کی نیڈ کے مطابق اس کی جو فزیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے, جو فزیکل کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کے مطابق ہم بچوں کو سپورٹس میں پالش کرتے ہیں. باقاعدہ اس میں میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں سردار قمر زمان صاحب گزشتہ 20 سال سے ان بچوں کی سپورٹس پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ جو میڈلز جیتے ہیں یہ اصل میں جو کریڈٹ جاتا ہے سر قمر کا جاتا ہے. سر قمر تقریباً 20 سال سے ان بچوں کے ساتھ دن رات ایک کر کے اپنا پسینہ اور لہو وہ انہوں نے ان بچوں کو دیا ہے, تب یہ بچے جا کے نکھرے ہیں. محمد علی, آپ نے کس چیز میں میڈل حاصل کیا؟ میں نے باسکٹ بال میں. کہاں سے؟ جرمنی سے. اور کس سال میں؟ 2023 میں. اور آپ نے اور بھی بہت سارے میڈل پہنے ہیں, یہ کون سے ہیں؟ یہ 3 جو سے ہیں جرمنی کے, اور یہ جو ہے اپنے جو باسکٹ بال کے کلب ہے نا اس میں نے کھیلا تھا اپنے, اس کا نام ہے کھلاڑیوں والے, ان کے ساتھ. آپ نے باسکٹ بال کے لیے تیاری کس طرح کی؟ تیاری ہم نے اسکول کی وجہ سے کیا. سر عرفان نے ہمیں, سر قمر نے ہمیں اسکول میں ہم لوگوں نے پریکٹس بچوں کو بھی کرائے, اور خود بھی ہم لوگ خود کھیلتے رہے ہیں. سر قمر ہمارے جو سے ہیں ان نے ہمیں پریکٹس کرائی کہ یہاں اسکول میں. محمد علی, اگلے آنے والی اولمپکس کے لیے آپ کس طرح تیاری کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے ہم لوگ اسپیشل اور نارمل کو ساتھ, اسپیشل جو ہے نا اسپیشل بچوں کو علیحدہ رکھتے ہیں اور نارمل بچوں کو علیحدہ رکھتے ہیں, نارمل بچوں کے ساتھ کھلاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ جو ہے کہ نارمل بچے بھی چلیں نا. تو کیا آپ کو امید ہے کہ اگلی اولمپکس کے لیے آپ سلیکٹ ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا, ہوئے گا. اور یہ بتائیں کہ آپ نے کنگسٹن اسکول میں کتنا عرصہ پڑھا تھا؟ میں نے بچپن ادھر سے نرسری کلاس سے پڑھا تھا. نرسری کلاس سے آپ پڑھتے رہے ہیں, اور آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میں جو ہے کہ ہم بچوں کو ہم لوگ تیار کر رہے ہیں نا, اسپیشل بچوں کو نارمل بچوں کے ساتھ کھلا رہے ہیں. اپنا روزگار آپ کا کیا ہے اس وقت؟ اس وقت تو کچھ نہیں ہے, بس اسپیشل اس کا نام کیا ہے, اسپورٹس ہی ہے. اسپورٹس میں ہم لوگ بس آگے کھیل رہے بھی ہیں اور ساتھ کھلا رہے بھی ہیں بچے نا, آگے بچوں کو تیار. تو آپ نے یہ میڈل حاصل کیا تو کیا گورنمنٹ نے کوئی آپ کو سپورٹ کیا یا نہیں؟ گورنمنٹ نے تو نہیں کیا, گورنمنٹ نے بالکل نہیں کیا. اور جو اسپیشل چلڈرن باقی ہیں, دیکھیں ایبٹ آباد میں تو بے تحاشا اسپیشل چلڈرن ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ یہ بھی آپ کی طرح اپنا اور ملک کا نام روشن کریں؟ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ آگے جو ہے
स्पोर्ट्स में ज़्यादा हिस्सा लो स्पेशल बच्चे, तो स्पेशल बच्चों के साथ नारोल बच्चे जो से हैं वो स्पेशल बच्चों के साथ नारोल बच्चे करें, नारोल बच्चे, ताकि स्पेशल बच्चे जो देखें वो बच्चे ये ना समझे कि हम लोग स्पेशल हैं, हम लोग भी इनकी तरह नॉर्मल नहीं हैं, उस तरह करें ठीक है, नारोल बच्चों के साथ। वेरी गुड और बेस्ट ऑफ लक। हम चाहेंगे कि अगली ओलंपिक्स में भी आप शिरकत करें और इसी तरह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। थैंक यू। मेरा नाम कमर जमान है और 2004 से ऑनवर्ड मैं इन बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स में इन बच्चों का शमूलियत ऐसे होती है कि सबसे पहले हम निचले लेवल से शुरू करते हैं, छोटे बच्चों से शुरू करते हैं कि उनको यंग एथलीट्स की प्रैक्टिस करवाते हैं। इनिशियल स्किल्स जैसे जैसे उन बच्चों की डेवलप हो जाती है तो उनको उनकी गेम्स में, रिस्पेक्टिव गेम्स में हम लेके जाते हैं और उसकी स्किल्स में उनको मज़ीद उभारते हैं। ग्राउंड में जाके इनकी टफ़ ट्रेनिंग होती है, अपनी अपनी गेम्स में ये बच्चे जो हैं महारत हासिल करते हैं और महारत इस कदर होती है कि सख्त गर्मी में दिन रात शाम ये प्रैक्टिस जारी रहती है और इस प्रैक्टिस का सिला ये मिलता है कि ये बच्चे आगे जाके रीजनल गेम्स में, नेशनल गेम्स में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और इन बच्चों के ये जो मेडल्स अभी इन्होंने पहने हुए हैं ये इस बात का सबूत है कि इन बच्चों ने कभी अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं समझा, हमेशा अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस किया और अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने ये 7 इंटरनेशनल मेडल्स हासिल किए।